بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى في موضع آخر: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم اور معزز پیاری ماں و بہنوں، ہم یہاں دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اتنی کڑک دھوپ کے اندر، اتنی سخت گرمی کے اندر ہم صرف اور صرف اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے یہاں ہم دین کی باتوں کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا انعام ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی قیمتی نعمت سے نواز کر اس ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اس ایمان کو بچا کر کل قیامت کے دن اللہ کے پاس لے جانے کے لیے، ایمان کی حالت میں موت آئے، موت کی بارڈر پر زبان سے کلمہ نکل جائے، اس کی محنت کے لیے ہم سب کو بارہا جمع کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ میری ماں و بہنوں، معاشرے کو اگر اصلاح کرنا چاہتے ہو، اگر معاشرے کو صحیح بنانا چاہتے ہیں، اگر معاشرے کو، اگر ماحول کو نبی کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، اگر معاشرے کے اندر برائیاں، بدکاریاں اور جتنے بھی غلط رسومات ہیں، ان تمام رسومات سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے جس طرح ایک آدمی کا، ایک مرد کا اہم رول ہوتا ہے، اسی طرح اس سے بھی زیادہ اہم رول، اہم کردار معاشرے کو صحیح بنانے کے لیے عورت کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی اگر دین کے اندر لگتا ہے، دین کو سیکھنے کے لیے لگتا ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے لگتا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے لگتا ہے، تو وہ دین ایک ہی فرد تک محدود رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی عورت دین کی باتوں کو سننے کے لیے، دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے، دین کی باتوں میں اپنے آپ کو لگاتی ہے اور نبی علیہ السلام کے تعلیمات کو سیکھنے کے اندر اپنے آپ کو لگاتی ہے، اور اگر اس میں تربیت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اپنے ماتحت کی تربیت کا جذبہ، شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر ایک ہی فرد نہیں، خاندان کے خاندان دیندار بن جاتے ہیں، پورا معاشرہ دیندار بن جاتا ہے، غلط رسومات خاندانوں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے عورت کا کردار مرد سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔
سب سے پہلے تو میں جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو 3 آیتیں پیش کی ان آیتوں کا ترجمہ کروں کہ سب سے پہلی آیت سورۃ النحل کی آیت من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو مرد جو عورت نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، اس حال میں کہ اس کے پاس ایمان کی دولت باقی ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس آیت کے اندر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، یہاں دونوں کا تذکرہ کیا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے اندر، احکام شرعیہ کے اندر مرد اور عورت دونوں الگ الگ ہیں۔ دنیا کی ضروریات، عورت کی جو ضروریات ہے، عورت کا جو خرچہ ہے، عورت کی جو چیزیں ہیں، وہ تمام ضروریات اللہ رب العزت نے مرد کے اوپر فرض کر دی کہ آدمی کے بیوی کا خرچہ، اپنے ماں کا خرچہ اللہ رب العزت نے اپنے مرد کے اوپر ذمہ رکھ دیا ہے کہ ان کی تمام ضروریات کا انتظام کرے۔ اگر مرد ان کی ضروریات میں کوتاہی کرتا ہے، ان کا نفقہ نہیں دیتا، ضروریات پوری نہیں کرتا، ان کا خرچہ نہیں اٹھاتا، وہ مرد اللہ رب العزت کے بارگاہ میں گنہگار ہوگا۔ لیکن جب عبادت کی باری آئی، احکام شرعیہ کی باری آئی، نماز پڑھانے کی باری آئی، روزہ رکھنے کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اگر مرد روزہ رکھ لے تو عورت کا روزہ ہو جائے گا، اگر مرد نماز پڑھ لے تو عورت کی طرف سے نماز ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو عورت جو مرد نیک اعمال کرے گا۔ یہاں ہر ایک مرد اپنے نیک اعمال کرے، عورت ہر ایک نے اپنے الگ الگ نیک اعمال کرے۔ مرد کا جذبہ ہو کہ میں بھی عابد بن جاؤں، میں بھی نیک بن جاؤں، میں بھی صالح بن جاؤں، میں بھی متقی بن جاؤں۔ اسی طرح عورت کا بھی شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ میں بھی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اللہ متقی بن جاؤں، نیک بن جاؤ، صالحہ بن جاؤ، عابدہ بن جاؤ۔ یہاں عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا کہ دونوں الگ الگ عبادت کر کے اپنی نماز خود پڑھ کر اللہ کو راضی کرے، مرد اپنی نماز خود پڑھ کر اللہ کو راضی کرے، عورت روزہ خود رکھ کر اللہ کو راضی کرے، مرد روزہ رکھ کر خود اللہ کو راضی کرے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ دنیا کا ہر ایک مرد، ہر ایک عورت، ہر ایک جوان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں محنت کروں، میں کماؤں، میں دکان کھولوں تو مجھے اس کا نقد فائدہ نظر آنا چاہیے، نقد فائدہ مجھے ملنا چاہیے۔ اسی طرح ہر ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ نقد فائدہ مجھے مل جائے، ہر ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ نقد فائدہ مجھے مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے مرد کی، عورتوں کی خواہشات کے سامنے رکھ کر یہ اعلان کیا کہ جو عورت، جو مرد نیک اعمال کرے گا ہم ان کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، بابرکت زندگی عطا کریں گے۔ آخرت کی تو دور کی بات، آخرت تو وہ عطا کریں گے، جنت عطا کریں گے، پل صراط کا راستہ اللہ آسان کرے گا، تازے حوض کوثر پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پانی پلائے گا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جو ہمارا نقل فائدہ ہے، ہم جس زندگی کے اندر اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، دنیاوی زندگی کے اندر سب سے بڑا نقل فائدہ اللہ رب العزت اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا، چین اور سکون عطا کریں گے، بے چینی اور گھبراہٹ کو دور کرے گا، بے سکونی کو اللہ رب العزت
العزت دور کریں گے۔ آج ہر ایک آدمی، ہر ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے اطمینان مل جائے، اور اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے یہاں کا مرد اور عورت دنیا کی چیزوں کے اندر سکون تلاش کرتا ہے، دنیا کی چیزوں کے اندر اطمینان کو تلاش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم دل کی چین سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اطمینان والی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، چین و سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، بے چینی ختم کرنا چاہتے ہو، بے اطمینانی ختم کرنا چاہتے ہو، تو تم اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دو۔ دنیاوی چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے، دنیاوی چیزوں کے اندر آرام نہیں ہے، دنیاوی چیزوں کے اندر اطمینان نہیں ملتا۔ بہت سارے بڑے بڑے بنگلے والے ہیں جن کو رات کو نیند نہیں آتی، آسائش کے تمام اسباب ہے، سونے کے لیے نرم بستر ہے، ایسی لگی ہوئی ہے، بڑا بنگلہ ہے، اس کے باوجود ان کو نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے اطمینان اور سکون اور دلی اطمینان اللہ نے اپنے احکام پر عمل کرنے میں رکھا ہے۔ غرض اللہ رب العزت جو عورت جو مرد دنیا کے اندر اعمال صالحہ کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال پر لگائے گا، اللہ رب العزت سب سے پہلے جو انعام دیں گے وہ دنیاوی زندگی کے اندر اس کو زندگی کو بابرکت بنا دیں گے، پاکیزہ بنا دیں گے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ حضرات آپ کے سامنے پیش کی ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ اللہ رب العزت کو کون سی عورت پسند ہے، اللہ رب العزت کے یہاں کون سی عورت محبوب ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر فرما دیا فالصالحات، نیک عابدہ، قانتات، قناعت کیا کرنے والی، اور حافظات للغیب، اپنے عزت اور اپنے شوہر کی مال کو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی اللہ رب العزت کے یہاں زیادہ پسندیدہ۔ اسی طرح تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، یہاں میرا کوئی کلام نہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ گناہوں سے بچے، اعمال صالحہ کرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ہم اپنے آپ کو لگائے تو اللہ رب العزت جہنم سے بچا لے گا، جنت میں داخل کر دے گا، لیکن اپنے ماتحتوں کو کیسے بچائے، اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائے، اپنے ذمے پیچھے رہنے والے کو کیسے بچایا جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان لوگوں کو جو تمہاری ماتحت میں ہیں، تمہارے اولاد ہے، تمہارے محرم رشتہ دار ہے، تمہارے بھائی ہیں، ان تمام تمہارے بیٹے ہیں، ان تمام کو ایسے کام کرنے کا حکم کرے جن کاموں سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، اور ایسے کاموں سے روکنے کا اہتمام کرے جن کاموں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ گویا امر بالمعروف نیکی کا حکم کرے اور نہی عن المنکر برائی سے روکے، یہ تمام کام کرنے سے اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ میری ماں و بہنوں، یہ امر بالمعروف بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ چیز امر بالمعروف بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اس امت کے اندر باقی رہا، لوگ
جاتے جاتے اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کو روکیں گے اور لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم کریں گے، لوگوں کو روزہ رکھنے کی دعوت دیں گے، لوگوں کو تعلیم کی دعوت دیں گے، اپنے بچوں کو غلط چیزوں سے بچانے کا حکم کریں گے، اپنے بچوں کو موبائل سے روکنے کا حکم کریں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھنا، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ امت کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتی رہے گی، چڑھتی رہے گی، چڑھتی رہے گی۔ لیکن جب اس امت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوٹ گیا، لوگوں کو برائی سے روکنا چھوٹ گیا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو صحیح باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو غلط کام کرنے کے روکنے سے چھوڑ دیا، تو پھر میری ماں اور بہنوں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں تو پھر یہ امت تباہی اور بربادی کے اندر پہنچ جائے گی۔ گھروں کے اندر سکون نہیں ملے گا، گھروں کے اندر چین و سکون نہیں ملے گا، بیماریاں آئے گی، گھروں کے اندر حالات آئیں گے، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر منکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ذمہ داری تھی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ نبی کا کام تھا، وہی نبی کا کام اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان تمام کاموں کا حکم کریں۔ صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام کی عورتوں نے اور اولیاء کرام کی عورتوں نے کام کو انجام دیا، تب جا کر ان کی نسلوں کے اندر دینداری آئی اور انہوں نے کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتے رہے اور آج قبر کے اندر اللہ رب العزت ان سے راضی ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہ آیت بہت بڑی ڈینجر آیت ہے، اس آیت کو سمجھنے کی بات ہے۔ آج معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر ہر طرح کی اعمال صالحہ، اچھائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور دن بدن برائیاں جنم لیتی جا رہی ہیں۔ آج امت کی ماں بہنیں، آج امت کی بیٹیاں، آج امت کے بیٹے، اگر آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس دہانے پر جا رہی ہے، کیسے غلط کام کر رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک عورت اپنے ماتحتوں پر ذمہ دار ہے۔ یہ عورتیں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہیں، ان کو جس طرح دنیاوی تعلیم کے بارے میں فکر کرتے ہیں، جس طرح ان کے گھر کے بارے میں فکر کرتے ہیں، جس طرح ان کی شادی کی فکر کرتے ہیں، جس طرح ان کے کمانے کی، ان کے دھندے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح میری ماں بہنوں، دین کی تعلیم حاصل کرانا، دین کی باتیں بتلانا، دینی تربیت کرنا ہر ایک عورت کے اوپر، ہر ایک مرد کے اوپر ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ تمہارے ذمہ تمہارے بچے تھے، تم نے کیا اس کی تربیت کی، تم نے کیا دین سکھلایا؟ اللہ والے کہتے ہیں ہر ایک عورت کے اوپر دو چیزیں ضروری ہیں، ہر ایک عورت کے اوپر دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود کو، اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اور دوسری چیز اپنے اہل و عیال کو، اپنے محرم رشتہ داروں کو، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی ہر ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ عورتیں کہتی ہے کہ ہماری ذمہ داری گھر کا کاروبار ہے، گھر کا کام کاج ہے، بچوں کو پالنا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، دینی تربیت، دین سکھلانا یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ میری ماں و بہنوں، یہ بات صحیح ہے کہ کاروبار، گھر کا کام کاج یہ ہر ایک عورت کی ذمہ داری ہے، بچوں کو صحیح تربیت کرنا، پالنا یہ ذمہ داری ہے، لیکن دینی تربیت کرنا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ارے میری ماں و بہنوں، جب بچہ اسکول جانے سے نخرہ کرے،
جب بچہ کھانے سے نخرا کرے تو پھر ایسی پٹائی کرتے ہیں کہ وہ نخرے بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہ کھانا لگ جاتا ہے، اسکول جاتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں تعلیم کے لیے اتنی سختی کا برتاؤ کرتے ہیں، تو کیا ہم دینی تعلیم کے لیے اتنا سختی نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ تربیت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسی کیسی احادیث بتلائی ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہ تربیت کرنا ہر ایک عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ تربیت کب ہوگی؟ جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح فکر میں نہیں لائیں گے، جب تک ہمارا رجحان آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، جب تک ہم اللہ رب العزت کے ہر ایک احکام کی فکر کرنے میں نہیں لگ جائیں گے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کو درست کریں، اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول صحیح ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دینی تربیت والے بن جائے، تو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس ماحول کو صحیح بنانے کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے قبر کی فکر لاحق ہو جائے۔ ہر ایک عورت، ہر ایک مرد کے اندر اپنے قبر کی فکر لاحق ہو جائے۔ اگر قبر کی فکر لاحق ہو گئی، قبر کا ڈر آ گیا، تو پھر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک ذمہ داری کو نبھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہر ایک ذمہ داری کو نبھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہماری فکریں صحیح ہوگی۔ دنیا کے بارے میں فکریں ہوتی ہے، کاروبار کے بارے میں فکر ہوتی ہے، بچوں کو، لڑکوں کو لڑکی نہیں مل رہی اس کی فکر ہوتی ہے، تو پھر اس فکر کے پیچھے اپنے آپ کو ایسا لگاتے ہیں کہ وہ ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے دلوں میں دین کی فکر ہوگی، اس کو یہ مثال سے سمجھے کہ موبائل ہے، ہر ایک کے پاس موبائل رہتا ہے، اس کی چارجنگ 50% ہو گئی، اب ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اب چارجنگ ختم ہونے والی ہے، تو پھر اس کو چارجنگ کرنے کا بندوبست کرتے ہیں، چارجر ڈھونڈتے ہیں اور چارجنگ میں لگاتا ہے اور تھوڑی دیر قربانی دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایمان ایسا ہے کہ ہمارے ایمان کی چارجنگ ختم ہونے والی ہے، اس ایمان کو چارج کرنے کے لیے اس ایمان کا چارجر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس ایمان کے چارجر کو ڈھونڈنے کے لیے کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کی باتوں کو سننا پڑے گا، قرآن کریم کو سننا پڑے گا، نبی کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب نبی کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، قرآن کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہ ایمان بھی بڑا کامل بنتا جائے گا۔ جب ایمان آ گیا تو پھر معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے گی، بے پردگی ختم ہو جائے گی۔ آج ذرا ہمارے زمانے کو دیکھ لیجئے کہ ہمیں کتنے پردے کا اہتمام ہے، ہمارے اندر کتنی شرم و حیا باقی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، پاک دامنی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب چلتی تھی تو ان کی شرم و حیا ان کے چلن میں ٹپکتی تھی، جب بولتی تھی تو بولنے بھی شرم حیا، جب کام کرتی تھی تو کام کرنے بھی شرم حیا۔ اللہ کو ان کی چال ڈال کی شرم و حیا اتنی پسند آ گئی کہ تا قیامت ان کی شرم و حیا کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت بنا کر باقی رکھ دیا۔ وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کہ ایسے آ رہی تھی گویا ان کے چلن میں بھی حیا ٹپک رہی تھی۔ جب چال ڈال کے اندر اللہ کو اتنی حیا اور پاک دامنی پسند ہے تو میرے ماں بہنوں، تو کردار کے اندر اگر شرم و حیا آ گئی تو اللہ کتنا پسند کرے گا، اللہ کے ہم کتنے مقبول ہو جائیں گے۔ میرے ماں بہنوں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی، جو مرد، جو عورت، جو انسان اپنی زبان سے بے حیائی کا ایک لفظ نکالتا ہے، بے حیائی اور بدکاری کا غلط لفظ نکالتا ہے، تو اللہ رب العزت اس ایک لفظ پر 1000 سال جہنم میں جلنے کی سزا عطا کرتا ہے۔
ایک لفظ بولنے پر 1 سال جہنم میں جلنے کی سزا عطا کرتا ہے، جب ایک لفظ بولنے پر اتنی سزا ہے تو شرم و حیا کے اندر ہم بے شرمی کے اندر، بے حیا کے اندر ہم گھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں، اس جسم کے اوپر دوپٹہ نہیں، اور جسم کے اوپر برقع نہیں ہے، سروں کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں ہمارا کیا حال ہوگا؟ ذرا ہر ایک عورت یہاں بیٹھ کر سوچے کہ میں کتنا پردہ کرتی ہوں، میرے اندر کتنی شرم و حیا ہے، کیا میں اپنے غیر محرم سے کیسے بات کرتی ہوں، کیا ان کے سامنے میں اپنا چہرہ کھولتی ہوں کہ نہیں کھولتی ہوں؟ ہر ایک عورت دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر جب یہ پردے کا حکم نازل ہوا، اللہ رب العزت نے عورتوں کو پردہ کرنے کا، چہرہ چھپانے کا، جسم چھپانے کا حکم اتارا۔ رات کے وقت یہ حکم اترا، صبح کے وقت دیکھا ایک عورت آئی، ایک بوڑھی عورت تھی، وہ عورت آئی، وہ دیکھتی ہے کہ تمام کی تمام عورتیں برقع پہنی ہوئی ہے اور صرف میرا چہرہ، میرا جسم کھلا ہوا ہے، پردہ نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے۔ تو وہ عورت تعجب کرنے لگی، کیا ہوا، یہ لوگ کیوں پردہ کر کے آئے؟ تو دوسری عورتوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے کل ہی رات میں یہ پردے کا حکم دیا ہے اور جسم کو اور چہرے کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ عورت افسوس کرنے لگی، اپنے شوہر کو بلایا، اپنے بیٹے سے اپنے شوہر کو بلایا اور کہا کہ جب رات کو یہ حکم نازل ہوا تو آپ کو پتہ نہیں تھا، بتانا چاہیے مجھے، جاؤ اسی وقت گھر پر جاؤ اور گھر پر جا کر وہ چادر لے کر آؤ تاکہ میں اپنے جسم کو چھپا سکوں، اپنے چہروں کو چھپا سکوں۔ تو اس کا مرد کہتا ہے کہ حکم ابھی رات کو نازل ہوا، آپ کو پتہ نہیں تھا، گویا آپ معذور ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ چلی جاؤ، جب پھر سے آؤ تو چادر اوڑھ کر آنا، اپنے چہرہ جسم کو چھپا کر آنا۔ لیکن وہ عورت ضد کر رہی کہ نہیں، ابھی تم لے کر آؤ میں اپنے جسم کو چھپاؤ۔ اسی دوران اس کا بیٹا آ گیا، بیٹا نے ماں کو کہا کیا ہوا، کہ ایسا ہوا ہے۔ تو بیٹا نے کہا کہ تم معذور ہو، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، تم گھر پہ جاؤ، جب آؤ تو پھر سے دوبارہ پردہ کر کے آنا۔ تو ماں کہتی ہے، وہ عورت، وہ صحابی کہتی ہے کہ اگر اس راستے میں چلتے میں گھر جانے کے لیے یہاں سے میں چلنے لگی اور راستے کے اندر ملک الموت آ گیا اور میری روح کو نکال دی اور بغیر پردے کے، بغیر جسم کو چھپائے، بغیر چہرے کو چھپائے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جاؤ، اور اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ کیوں اپنے جسم کو نہیں چھپایا تھا، کیوں اپنے چہرے کو نہیں چھپایا تھا؟ تو وہ عورت کہتی ہے اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ تھا ان کا ایمان، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اپنے قبر کی فکر لاحق ہو گئی تھی، ان کو ہمیشہ اپنی قبر یاد رہتی تھی کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، کہ زندگی کے اندر جو بھی کروں میں، جتنا بھی کر لوں، جو کچھ کر لوں، اس کا حساب مجھے کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اگر میں اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکام پر لگاؤں گی تو پھر قیامت قبر کے اندر اللہ رب العزت کے فرشتے اچھا معاملہ کریں گے۔ اگر زندگی کے اندر برے معاملے کریں گے، زندگی کے اندر برائیاں کریں گے، ایک دوسروں کی غیبتیں کریں گے، ایک دوسرے کے عیب نکالیں گے، تو پھر کل قبر میں جا کر فرشتے اللہ کی طرف سے عذاب اتاریں گے، فرشتے ماریں گے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس صحابی کو صحابہ کرام کے دلوں میں قبر کی فکر لاحق تھی۔ اگر آج بھی ہمارے دلوں کے اندر یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ہمیں بھی مر کر جانا ہے، ہمارا بھی ایک دن اعلان ہوگا کہ فلاں کی بیٹی انتقال کر گئی، فلاں کی ماں انتقال کر گئی، لوگ نہلانے والے آئیں گے، نہلا کر کپڑے کے اندر لپیٹ کر قبر کے حوالے کر دیں گے، پھر فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، اگر میں نے اس سوال کا جواب نہ دیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کیسے ماریں گے۔ اگر یہ فکر دلوں میں آ گئی تو میں میری ماں بہنوں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج کا معاشرہ یہ ماحول دیندار بن جائے گا۔ آج کے معاشرے کے اندر، آج کے گھروں کے اندر جو بے برکتیاں آ گئی ہے، بے سکونی آ گئی ہے، اطمینان نہیں رہا، میں اپنے ماں بہنوں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ سکون، وہ اطمینان، وہ چین و سکون، وہ برکت والی روزی ہمارے گھروں کے اندر بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر قبر کی فکر لاحق کرنا ہے، اپنے ہر وقت، ہر نماز
ہمارا دل و دماغ اپنی قبر کے بارے میں سوچے کہ میرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا، میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، میرے ساتھ فرشتے روح نکالنے والے کیسے برتاؤ کریں گے۔ اگر یہ فکر لاحق ہوگی تو پھر میرے ماں بہنوں زندگی بھی، دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اس فکر کو لاحق کرنے کے لیے، اس فکر کو اپنے دلوں میں لانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے ہمارے پاس جو ایمان ہے اس ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ وہ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ اعمال صالحہ خشوع کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ کرتے رہیں گے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو لگاتے رہیں گے، ایمان کو بنانے کی فکر میں لگے رہیں گے، ایمان کی باتوں کو سننے میں اپنے آپ کو لگاتے رہیں گے، ایمان کی باتیں لوگوں کو بدلانے کے اندر اپنے آپ کو لگاتے رہیں گے، تو پھر میری ماں و بہنوں یہ ایمان ہمارا بنتا جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان اللہ رب العزت بناتے رہیں گے، اور یہ ایمان بن گیا تو موت کی بارڈر پر کلمہ نکلنا آسان ہو جائے گا۔ موت کی بارڈر پر فرشتوں کی ستیج اللہ حفاظت کرے گا۔ جب موت کی بارڈر پر کلمہ نکل گیا اور آسانی کے ساتھ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہمیشہ ہمیں اس کی جنت میں داخل کر دیں گے، اللہ رب العزت میں داخل کر دیں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو عورت، جو مرد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تحقیق کے وہ بڑی کامیاب ہو گیا۔ آج ہمیں کامیابی یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسوں آ جائے، آج ہم کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بنگلے آ جائیں، ہمارے پاس گاڑیاں آ جائیں، ہمارے پاس اچھا رہنے کے لیے ایئر کنڈیشن روم ہو جائے۔ میری ماں بہنوں کامیابی اس میں نہیں ہے، بلکہ ہم نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ جو عورت، جو انسان کے پاس، جو مرد کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے حکام پر عمل نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرتا، اس کے باوجود دنیا کی فراوانی ہے، اس کے باوجود مال و دولت کی فراوانی ہے، اس کے باوجود بنگلے ہیں، اس کے باوجود گاڑیاں ہیں، تو پھر میری ماں و بہنوں یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل اور ایک عذاب ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو توڑ کر، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور روزے نہیں رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی فکر نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جا، تجھے دنیا پیاری ہے، تجھے مال و دولت پیارا ہے تو اسی میں لگ جا، اسی میں لگا دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ میرے ماں بہنوں اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، اس ایمان کو ایک دم پکا یقین والا ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم قربانیاں دیں گے۔ آج دنیا کے اندر بغیر قربانی کے کوئی چیز نہیں ملتی، بغیر قربانیاں کا کوئی، بغیر قربانی کے، بغیر تکلیف اٹھائے دنیا کی معمولی سی چیز بھی نہیں ملتی، ایک نمک کی تھیلی بھی بغیر قربانی کے نہیں ملتی، تو اتنا بڑا ایمان بغیر قربانی کے ہمیں کیسے ملے گا؟ اس ایمان کے بارے میں فکر کرنا ہے، اس ایمان کو بنانے کی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کے ایمان بنانے کی فکر کرنا ہے، اپنے ماتحتوں کے ایمان کو بنانے کی فکر کرنا ہے۔ میری ماں و بہنوں اللہ رب العزت کا بہت بڑا سخت قانون ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اگر تم ہمارے اس دین سے بے رخی کرو گے، ہمارے اس دین سے روگردانی کرو گے، بے فکر ہو جاؤ گے، تو پھر میرے ماں و بہنوں اللہ رب العزت کہتا ہے یستبدل قوما غیرکم، ہم تمہاری جگہ ایسی قوم کو کھڑا کریں گے، تمہارے دلوں سے آہستہ آہستہ ایمان کو چھین لیں گے اور ایسے لوگوں کو ایمان عطا کریں گے جو تم سے بھی بہتر ہوگی، جو تم سے بھی اچھی ہوگی۔ یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کی وارننگ ہے۔ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں۔ اگر آج ہم قربانیاں دیں گے ہماری نسلوں تک ایمان پہنچے گا، ہماری نسلوں تک تعلیم پہنچے گی، ہمارے نسلوں تک دینی تربیت پہنچے گی۔ اس لیے میری ماں و بہنوں یہ قرآن کریم کی جو آیت، جو باتیں ہم نے سنی ہیں، آج ہم یہ پکا وعدہ کر کے یہاں سے کھڑے ہو کہ اللہ رب العزت
کہ دعا مانگے اور ایک پکا وعدہ کرے کہ جو بھی کوتاہیاں ہوئی اللہ رب العزت معاف کرے، جو باقی دن رہے، جو ہماری عمر باقی رہ گئی ہے، اس عمر کے اندر دنیاوی محبت سے نکال کر آخرت کی محبت کی طرف ہمارے دل کو مائل کر دے اور ہمیں دینی فکر کے اندر لگا دے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے اندر لگا دے۔ ہم ایسا پکا وعدہ کر کر یہاں کھڑے ہو، جب ہمارا ایمان بن جائے گا، جب ہم صحیح معنی میں مومن کہلائیں گے، تو پھر میری ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، جب تم مومن بن گئے تو مومنین کی مدد کرنا اللہ کے اوپر حق بنتا ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان بن گئے تو اللہ رب العزت کی مدد ہمارے اوپر ضرور آئے گی، رحمتوں کے دروازے اللہ رب العزت ضرور کھولے گا۔ آج اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے، جاؤ دنیا کے کونے کونے میں جا کر دیکھو کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر اللہ رب العزت کیسے آسمانی آفتیں آتی ہے، زمین سے آفتیں آتی ہے، آسائش کے تمام اسباب ہے، کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ آج مال بخیلوں کے پاس ہے، یہ اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ بغیر موسم کی بارشیں ہو رہی ہے، یہ اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہ موقع آنے سے پہلے قیامت کا سلسلہ آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے والے بنائے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والے بنائے۔ جس طرح ہمارا رمضان گیا، رمضان کے مہینے میں جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جس طرح نمازوں کی پابندی ہو رہی تھی، جس طرح اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی پابندی ہو رہی تھی، جس طرح دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہو رہے تھے، اسی طرح میری ماں و بہنوں آج ہم پکا یہ وعدہ کریں کہ جتنی بھی دینی مجالس ہوگی، ہر مجلس کے اندر ہم شریک ہوں گے اور ہمارے گھروں کے اندر تعلیم کا سلسلہ آج سے شروع ہوگا۔ جب میری ماں و بہنوں اگر تعلیم کا سلسلہ ہمارے گھروں کے اندر شروع ہو گیا، میری ماں و بہنوں ہمارے بچے جب معصوم بچے، بلکہ اللہ والوں سے سنا ہے کہ دودھ پیتے بچے کو جب تعلیم ہو اپنی گود میں لے کر بیٹھو تاکہ وہ دین کی باتیں اس کے کان کے اندر جائے، بعد میں جا کر وہ بھی دین کی باتوں پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں تعلیم کے اندر بہت اثر ہے۔ گھر کے اندر ہمارے بہت ساری بچیاں ہوگی جو پڑھی لکھی ہوگی، ان سے تعلیم کروائے۔ نہ آتا ہے گجراتی کتاب لے کر پڑھے، لیکن پڑھے تھوڑا پڑھے لیکن اچھی طرح پڑھے ضرور۔ اگر ہم پڑھنا شروع کر دیا پھر دیکھو ہمارے گھروں کے اندر کیسا دینی ماحول بنتا ہے، ہمارے بچوں کے اندر کیسا دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہماری بچیوں کے اندر کیسا دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں ہم اپنے آپ کے ایمان کی فکر کریں، اپنے آپ کے ایمان کے بنانے کی فکر کریں، اور جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا أرحم الراحمين ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا خير الغافرين اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا خير الناصرين انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.